تمام ہمارے لیڈرز تو نہیں، لیجسلیچرز تو نہیں، لیکن زیادہ تر لیجسلیچر ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو اسپرٹ ہے اس کو نہیں جانتے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ سب آزادی جو ہم کو ملی ہے اس وقت کا جو اسٹرگل تھا اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسا صاحب نے انوائرنمنٹ پہ بھی تھوڑی بہت گفتگو کی ہے، میرا اگلا سوال فیضان مصطفیٰ صاحب سے یہ ہوگا کہ ہندوستان کا جو سیکولرزم کی بات ہم کرتے ہیں، تو ہندوستان کا سیکولرزم دوسرے ملکوں کے سیکولرزم سے کس طریقے سے الگ ہے؟ اگر ہے تو کس طریقے سے؟ میں صاحب سے جاننا چاہوں گا۔ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سلسلے میں وضاحت ضروری ہے کہ جو آئیڈیل سیکولرزم تھا یا ہے وہ شاید ہندوستان نے نہیں اپنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کی آئین ساز کمیٹی کا اور ہم سب کا سب سے بڑا بلنڈر ہے۔ امریکہ کا جو سیکولرزم ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور حکومت کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دینی چاہیے کہ دونوں میں آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہم اس دیوار کو نہیں کھڑا کر پائے جی، اور اس دیوار کو کھڑا نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بار بار کبھی یہ ڈیمانڈ اٹھتی ہے کہ انڈیا کو ہندو راج بنا دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی بڑے مذہبی لوگ ہیں۔ جی، مذہب جو ہے وہ ہمارے خون میں اس طریقے سے ہے کہ شاید ہم بنا مذہب کے جی نہیں سکتے، تو ہم وہ نہیں کر پائے۔ ہم نے ہندوستان میں ایک سیکولرزم کی نئی تعریف کی اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ حکومت کا تو کوئی اپنا مذہب نہیں ہوگا، لیکن حکومت سارے مذہب کو، جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کو سے برابر کی دوری بنائے رکھے گی، سب سے اتنی ڈسٹینس ہوگی، ایکوی ڈسٹینس ہوگی، لیکن سارے مذہبوں کو ترقی کرنے کا پورے مواقع ہوں گے۔ اب اس میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کچھ مسلم ممبرز نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں کہی تھی کہ مذہب کی آزادی میں ایک لفظ اور ایڈ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ آپ ایک دیوار مذہب اور حکومت کے بیچ نہیں کھڑی کر رہے، لیکن ایک چیز اور ہو سکتی تھی کہ مذہب کی آزادی کا حق آپ کو ہو پرائیویٹلی، آپ گھر میں بیٹھ کے 5 وقت نہیں 10 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، جی، آپ 1 مہینے کے روزے کے بجائے سال بھر روزہ رکھ لیں، صبح شام سوریہ نمسکار کر لیں، لیکن پبلک میں نہ آئیں۔ ٹھیک، لیکن یہ لفظ پرائیویٹلی نہیں آ پایا، اور مذہب کو پریکٹس کرنے کا حق، مذہب کو پروپیگیٹ کرنے کا حق جو ہے وہ سب جگہ ہو گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں سڑکوں پر ہر وقت کبھی کسی مذہب کا پروسیشن نکل رہا ہے، کبھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو سڑک پہ جانمازیں بچھا دی جا رہی ہیں۔ یہ ہم سے دوسری غلطی ہوئی۔ تو ہندوستان کا جو سیکولرزم ہے وہ اس طریقے کا ایک پازیٹیو سیکولرزم ہے کہ سارے مذہب کو جو ہے اپنی آزادی ہے، اور اس کی وجہ شاید اس وقت یہ بھی رہی ہوگی کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور جو ہمارے دیگر قائدین تھے اس زمانے میں، انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہوگا، اس سے جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کو بڑی ایشورنس ملے گی کہ ان کا مذہب بھی جو ہے وہ پوری طریقے سے محفوظ رہے گا۔